آج کی سٹوری کا نام ہے انوکھا انتقام۔ مجھے اس کا انداز انتہائی ناگوار گزرا تھا، تاہم میں نے تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، چودھری صاحب ہم اپنے کام کو زیادہ بہتر طور پر جانتے ہیں، خیر سے آپ سنائیں، آپ کی تشریف آوری کس سلسلے میں ہوئی ہے؟ وہ مونچھوں پر تاؤ دیتے ہوئے رونت امیز لہجے میں بولا، مجھے پتا چلا تھا کہ آپ نے شوکے کو خواہ مخواہ بند کر دیا ہے۔ اگر ضرورت پڑی تو بند بھی کر دیں گے چودھری صاحب، میں نے اکھڑے ہوئے انداز میں کہا، ہم خواہ مخواہ کچھ نہیں کرتے۔ شوکے نے اس شخص کے ساتھ بہت زیادتی کی ہے۔ میں نے رمضان کی جانب اشارہ کیا۔ چودھری نے آنکھوں میں شوکے سے خاموش گفتگو کی۔ وہ کینچلی بدلتے ہوئے بولا، چودھری صاحب میں تو تھانے دار صاحب سے کہہ بھی رہا تھا، میں تو اسے معافی مانگنے کو بھی تیار ہوں، مگر تھانے دار صاحب میری بات ہی نہیں سنتے۔ شوکے کے چہرے پر طاری یتیمیت کے تاثرات دیکھ کر مجھے ذرا حیرت نہیں ہوئی۔ چودھری نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا، جانے دے ملک صاحب، میں اس شخص کا نقصان پورا کر دیتا ہوں، آپ شوکے کو چھوڑ دیں۔ یہ تو اب یوں ہی نہیں چھوٹے گا چودھری صاحب، میں نے کہا، اس کے خلاف قانونی کارروائی تو ہوگی۔ وہ اپنی اصلیت پر اتر آیا۔ شوکا میرا بندہ ہے، اس نے تپتے ہوئے لہجے میں کہا، اس کے خلاف کارروائی آپ کو بہت مہنگی پڑے گی۔ مہنگی سستی کا فیصلہ تو بعد میں ہوگا چودھری صاحب، میں نے سخت لہجے میں کہا، یہ تھانہ ہے اور میں یہاں کا انچارج ہوں، آپ قانونی معاملات میں مداخلت نہ کریں تو بہتر ہے، ورنہ آپ کے خلاف بھی قانونی چارہ جوئی کی جا سکتی ہے۔ میرے الفاظ نے سنسناتی ہوئی گولی کا کام کیا۔ وہ بچھڑے ہوئے لہجے میں بولا، ملک صاحب آپ کا تبادلہ بھی ہو سکتا ہے، میری پہنچ بہت اوپر تک ہے۔ میں نے اسی لہجے میں جواب دیا، اوپر کا معاملہ اوپر والا جانے، آپ کسی اور کو جا کر دھمکائیں، میرا نام ملک صفدر حیات ہے، میں نے آپ جیسے بہت سے چودھریوں کو نتھ ڈالی ہے ماضی میں۔ وہ غصے کو ضبط کرتے ہوئے زہریلے لہجے میں بولا، آپ جیسے کئی تھانے دار آئے اور چلے گئے، آپ کو چودھری فرزند علی کی طاقت کا اندازہ نہیں ہے۔ اس تھانے میں رہنے کے لیے میری خوشنودی ضروری ہے، میرے اعلیٰ حکام میری کارکردگی سے مطمئن اور خوش ہیں۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا، آپ جیسے چودھریوں کو میں جیب میں ڈالے پھرتا ہوں۔ اس کا غصہ ساتویں آسمان پر جا پہنچا، گھرا کر بولا، شوکے کو چھوڑ دے ورنہ اچھا نہیں ہوگا، میں پہلی ہی پیشی پر اسے چھڑوا لوں گا۔ عدالت سے چھڑوا سکتے ہو تو چھڑوا لینا، میں نے ترکی بات ترکی جواب دیا، یہاں سے تو نہیں چھوٹے گا تمہارا بندہ۔ تھوڑی دیر تک خوخار نظروں سے مجھے گھورتا رہا، پھر پاؤں پٹکتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ میں نے سلطان سے کہا، اس ڈشکرے کو ڈرائنگ روم میں لے جاؤ اور اپنے ارمان نکالنے کے بعد حوالات میں ڈال دو۔ ان کے جانے کے بعد میں نے رمضان کو بھی رخصت کر دیا۔ شام کو وہ پھر میرے پاس چلا آیا اور گڑگڑانے لگا، تھانے دار صاحب مجھے کچھ نہیں چاہیے، آپ شوکے کو چھوڑ دیں، آپ کو اللہ رسول کا واسطہ مجھ پر رحم کریں۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی، میں نے ذرا سخت لہجے میں دریافت کیا، اب کیا ہوا؟ الٹی سیدھی بات کر رہے ہو؟ کچھ نہ پوچھیں جی، بس آپ شوکے کو چھوڑ دیں، نہیں تو میں برباد ہو جاؤں گا۔ کون برباد کر دے گا تمہیں؟ میں نے پوچھا، مجھے پوری بات بتاؤ۔ وہ سخت خوفزدہ تھا اور زبان کھولنے پر تیار نہیں تھا، میں نے بہلا پھسلا کر اسے اعتماد میں لیا اور سب کچھ اگلوا لیا۔ اس نے بتایا، چودھری صاحب نے مجھے قتل کی دھمکی دی ہے، اگر میں نے شوکے کے خلاف رپورٹ واپس نہ لی تو وہ میری بیوی کو ننگا کر کے گلی گلی گھمائیں گے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ تھانے دار صاحب میں بہت غریب اور کمزور آدمی ہوں، چودھری صاحب کا مقابلہ نہیں کر سکتا، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، چودھری صاحب ان پر قہر بن کر نازل ہو جائیں گے۔ میں نے تسلی میز لہجے میں کہا، تم فکر نہیں کرو، میں چودھری سے نبڑ لوں گا، تمہارے گھر کی حفاظت کے لیے میں سپاہیوں کی ڈیوٹی لگا دیتا ہوں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا تھانے دار صاحب۔ وہ میرے قدموں میں گر کر ضارب کی تار ہونے لگا، اب مجھ غریب پر ترس کھائیں، میں چودھری کی دشمنی مول نہیں لے سکتا۔ میں سوچ میں پڑ گیا، میرے ذہن میں خیال آیا کہ اگر میں نے شوکے کو نہیں چھوڑا تو ممکن ہے عدالت میں جا کر رمضان اپنے دعوے ہی سے مکر جائے، پھر میرے لیے مشکل ہو جائے گی اور خواہ مخواہ رمضان کی بھی شامت آ جائے گی۔ اس نے صحیح کہا تھا، قانون ساری عمر اس کی حفاظت نہیں کر سکتا تھا، چودھری کسی بھی وقت اور کسی بھی انداز سے اسے اپنے انتقام کا نشانہ بنا سکتا تھا۔ ہمارے لیے اس وقت بہت مشکل ہو جاتی ہے جب مدعی ہی تعاون پر آمادہ نہ ہو، مجبوراً ہمیں جرائم پیشہ افراد کو چھوٹے موٹے معاملات کے لیے ڈھیل دینا پڑتی ہے، اور ہم اس موقع کے انتظار میں رہتے ہیں کہ جب وہ کسی سنگین جرم میں ملوث ہو کر پوری طرح ہمارے شکنجے میں آ جائے۔ میں نے رمضان کو چودھری کے قہر و غضب سے محفوظ رکھنے کے لیے شوکے کو ڈھیل دینے کا فیصلہ کر لیا اور چودھری کے پالتو کتوں کے بجائے براہ راست چودھری فرزند علی پر ہاتھ ڈالنے کی تیاری کرنے لگا۔ مجھے اپنی منصوبے میں خاصی کامیابی حاصل ہو چکی تھی، مگر اس سے پہلے کہ میں عملی قدم اٹھاتا، چودھری فرزند علی کو اوپر والے نے اٹھا لیا تھا۔ دوسرے روز میں خاصی تاخیر سے تھانے پہنچا تھا۔ گزشتہ رات میں دوبارہ حویلی میں گیا تھا اور مقتول چودھری کی بیواؤں سے ملاقات بھی کی تھی، مگر کوئی بھی ایسی بات معلوم نہیں ہو سکی تھی جس کی مدد سے چودھری کے قتل کی کیس میں کوئی پیش رفت ہوتی۔ چودھری کی پہلی بیوی عمر بی بی تو اب اس عمر کو پہنچ چکی تھی کہ اسے ملنا بے سود ثابت ہوا تھا، وہ بہری ہو چکی تھی اور آنکھوں میں موتیا بھی اترا ہوا تھا، اس کا ذہنی توازن بھی ٹھیک نہیں تھا، عجیب بہکی باتیں کرتی تھی، اس کی عمر 50 کے لگ بھگ تھی۔ دوسری بیوی زلیخا پر 2 سال قبل فالج کا حملہ ہوا تھا اور وہ بستر کی ہو کر رہ گئی تھی، اس کے ساتھ وقت ضائع کرنے کا بھی کوئی فائدہ ہی نہیں تھا۔ زلیخا کی 3 بیٹیاں فضیلت، کلثوم اور رضیہ شادی شدہ تھیں اور اپنے باپ کی موت کی خبر پا کر آئی تھیں۔ ان میں سے چھوٹی لڑکی رضیہ کی شادی 1 سال پہلے ہوئی تھی، اس کی عمر 20-21 سال رہی ہوگی۔ میں نے طارق سے پوچھا،
شوکے گجر کا کچھ پتا چلا؟ جس ASI کو میں نے لائل پور بھیجا تھا اس نے آ کر بتایا تھا کہ چودھری فرزند علی رائے صاحب کے پاس نہیں گئے تھے، بلکہ رائے بشیر احمد نے کہا تھا کہ چودھری تو چند روز پہلے ہی سے مل کر گیا تھا اور اب شادی کے بعد ہی اسے دوبارہ جانا تھا۔ میں نے یہ ساری تفصیل طارق کو بھی بتا دی تھی۔ مجھے تو انہوں نے یہی بتایا تھا جی کہ وہ لائل پور ہی جا رہے ہیں، طارق نے کہا۔ آپ شوکا بھی غائب ہے، وہی آ جاتا تو حقیقت کا کچھ پتا چلتا۔ تم نے صبح مجھے بتایا تھا کہ چودھری صاحب نے رات واپس آنے کا کہا تھا۔ میں نے ایک اہم سوال کیا، جب چودھری صاحب رات گھر نہیں پہنچے تو گھر والوں کو کوئی تشویش نہیں ہوئی؟ ہم نے اب ان کے بارے میں تشویش میں پڑنا ہی چھوڑ دیا جی، طارق نے چھت کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ وہ جب لائل پور یا خوشاب جاتے تھے تو اکثر انہیں رات بھی لگ جاتی تھی۔ پھر شوکا بھی ان کے ساتھ تھا، اس لیے ہم مطمئن تھے، لیکن وہ اچانک خاموش ہو گیا، اس کی آواز بھرا گئی تھی۔ میں نے موضوع بدلتے ہوئے کہا، بوٹا رائی تو ابھی ٹوبا ٹیک سنگھ سے واپس نہیں آیا ہوگا؟ اس نے چونک کر میری جانب دیکھا۔ آپ کو کس نے بتایا وہ ٹوبا ٹیک سنگھ گیا ہوا ہے؟ اس کے باپ نے، میں نے جواب دیا۔ میں صبح اس سے ملا بھی تھا۔ بوٹا اسے یہی بتا کر گیا تھا کہ وہ چودھری صاحب کے کسی ضروری کام سے ٹوبا ٹیک سنگھ جا رہا ہے۔ اس کا باپ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی یہاں سے گیا ہے، طارق نے بتایا۔ وہ بھی بوٹے کے لیے بہت فکر مند دکھائی دے رہا تھا۔ اسے یقین نہیں تھا کہ بوٹے نے اسے سچ بتایا ہوگا کہ وہ ٹوبا ٹیک سنگھ جا رہا ہے۔ اتنی دیر میں کسی نے آ کر بتایا کہ پولیس شوکے گجر کو پکڑ کر حویلی کی طرف لا رہی ہے۔ میں اور طارق ایک ساتھ باہر کی جانب لپکے۔ میں نے دیکھا شوکا 2 سپاہیوں کے آگے آگے چلتے ہوئے حویلی کے قریب پہنچ چکا تھا۔ یہ دونوں وہی سپاہی تھے جنہیں میں نے شوکے اور بوٹے کی نگرانی پر متعین کر رکھا تھا۔ شوکے کی نگرانی پر مامور سپاہی نے مجھے دیکھتے ہی کہا، ملک صاحب میں تو اسے لے کر تھانے کی طرف جا رہا تھا، راستے میں مجھے پتا چلا کہ آپ یہاں پر ہیں تو میں سیدھا یہی چلا آیا۔ شوکا بھی گھر آیا ہے۔ میں نے دوسرے سپاہی کو گھورتے ہوئے کہا، تم یہاں کیسے نظر آ رہے ہو؟ تمہاری ڈیوٹی تو میں نے بوٹے کے گھر پر لگائی تھی۔ اس جوان سال سپاہی کا نام جبرو تھا۔ وہ اپنی صفائی پیش کرتے ہوئے بولا، سر جی یہ شوکا بہت شور مچا رہا تھا، طفیل کے قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ طفیل اس کانسٹیبل کا نام تھا جس نے شوکے کو پکڑا تھا۔ جب یہ لوگ بوٹے کی گلی کے پاس سے گزرے تو میں بھی ان کے ساتھ ہو گیا۔ شوکے گجر سے دوسری بار میرا آمنا سامنا ہو رہا تھا، مگر اس وقت مجھے شوکے میں وہ اکڑ اور اعتماد دکھائی نہیں دیا جو پہلی مرتبہ نظر آیا تھا۔ اسے بھی چودھری فرزند علی کی موت کا پتہ چل چکا تھا، اس کے ساتھ اس کی ساری اکڑفوں غائب ہو چکی تھی۔ شوکے تم اباجی کے ساتھ لائل پور گئے تھے؟ طارق نے غصیلے لہجے میں پوچھا۔ پھر ان کے ساتھ یہ کیا ہو گیا؟ تم کہاں مر گئے تھے؟ چھوٹے چودھری صاحب مجھے کیا پتا تھا ان کے ساتھ ایسا حادثہ پیش آ جائے گا، ورنہ میں نے کبھی بھی اکیلا نہ چھوڑتا۔ اس نے نظریں جھکائے کہا، کاش میں چودھری صاحب کے ساتھ ہی رہتا۔ تم انہیں چھوڑ کر کہاں چلے گئے تھے؟ میں نے اس کے منہ پر ایک زوردار تماچا رسید کرتے ہوئے کہا، ہمیں سب کچھ پتا چل چکا ہے، تم لوگ لائل پور گئے ہی نہیں تھے، رائے صاحب نے خود ہمیں بتایا ہے۔ ہم تو جڑاوالا گئے تھے جناب، اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے بتایا۔ لائل پور جانے کا تو ہمارا کوئی پروگرام نہیں تھا۔ میں نے رولر سے اس کے سر کو بچایا، پھر درشت لہجے میں سوال کیا، جڑاوالا کس کے پاس گئے تھے اور کیا کام تھا؟ وہ جی لگا رکھی ہے مامے خان؟ جبرو نے اس کی کمر پر ایک اور لات ماری۔ ہم کوئی تمہاری بیبے کے نوکر ہیں جو تیری راہ دیکھ رہے ہیں؟ جبرو کی لات کھانے کے بعد وہ منہ کے بل زمین پر گرا۔ جبرو پہلے گوجرا کے ایک تھانے میں تھا، ہمارے تھانے میں وہ حال ہی میں آیا تھا۔ وہ صحت مند گبر جوان تھا اور ہر قسم کی گالیاں اسے ازبر تھیں۔ طارق نے شوکے کی حمایت میں کہا، ملک صاحب اندر بیٹھک میں بیٹھ کر پوچھ گچھ کر لیں۔ میں نے محسوس کیا اسے شوکے کی عزت افزائی پسند نہیں آئی تھی۔ اس کی بات معقول تھی۔ ہم بیٹھک میں آ گئے، میں اور طارق صوفوں پر بیٹھ گئے۔ جبرو نے شوکے کو کالر سے پکڑ رکھا تھا، اس نے کالر چھوڑ کر اس کی گردن پر ایک ہاتھ جمایا، پھر کہا، ملک صاحب جو پوچھ رہے ہیں اس کا صحیح اور سیدھا جواب دو۔ میں نے تمہاری بڑی شوکر سنی ہے، 1 منٹ میں مکو ٹھپ دوں گا۔ میں نے پوچھا، چودھری صاحب جڑاوالا کس سے ملنے گئے تھے؟ کوئی بہت ضروری کام تھا جی۔ اوئے ضروری کام کے گھوڑے، بچھارتے ڈالتا ہے۔ جبرو نے ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے گال پر رسید کیا، پھر ایک ننگی گالی دیتے ہوئے کہا، جلدی بتا ملک صاحب کیا پوچھ رہے ہیں؟ میں سب کے سامنے نہیں بتا سکتا جناب۔ کل کا شہ زور بدماش آج ایک کمزور بکری کی مانت ممی آ رہا تھا۔ وہ تو ایک روبوٹ تھا جو اپنے آقا کے اشاروں پر ناچتا تھا۔ اس کا پست پناہ اس دنیا میں نہیں رہا تھا، اس کے ساتھ ہی ساری دہشت بھی کافور ہو چکی تھی۔ اسے تھانے لے چلے ملک صاحب، سب کے سامنے بتاتے ہوئے اسے شرم آ رہی ہے۔ میں بڑے ٹھیک ٹھاک طریقے سے اس کی شرم دور کر دوں گا۔ جبرو نے کہا، اگرچہ چودھری طارق محمود اس بات کے حق میں نہیں تھا کہ ہم ان کے پالتو بدماش کو تھانے لے جائیں، مگر کھلم کھلا وہ ہماری مخالفت بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس کا باپ قتل ہو چکا تھا اور قتل ہونے سے پہلے وہ گھر سے شوکے کے ساتھ نکلا تھا۔ وہ لائل پور گئے تھے یا جڑاوالا یا کسی تیسری جگہ۔ بہرحال شوکے کی ذات شک سے مبرا نہیں تھی اور یہ بات چودھری جانتا تھا، اس لیے اس نے قانونی معاملات میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی۔ تھانے پہنچ کر میں نے شوکے کو جبرو اور سلطان کے حوالے کر دیا۔ یہ میری امانت ہے تم لوگوں کے پاس، میں نے دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے، کل مجھے زندہ چاہیے، بس اب تم جو جی چاہے اس کے ساتھ کرو، تم کو میری طرف سے اجازت ہے۔ اس کی ایسی مالش کرو کہ جب میں صبح سے پوچھ گچھ کروں تو مجھے کسی سوال کے جواب کے لیے انکار نہ کرنا پڑے۔ اس کو قانون کا سارا سبق ایک ہی رات میں پڑھا ڈالو۔ اوکے سر، دونوں نے بیک زبان کہا۔ آپ فکر ہی نہ کریں ملک صاحب،
ہم اس کی خوب اچھی طرح گت بنائیں گے. آپ جب صبح آئیں گے تو یہ ریکارڈ کی طرح بجنے لگے گا. یہ پہلی بار ہماری رات کا مہمان بن رہا ہے. میں نے مسکراتے ہوئے کہا. ذرا اس کے منجی بستر کا خاص خیال رکھنا. اچھا جناب، آپ مطمئن ہو کر جائیں. میں شوقے کو 4 کہنا مشق ہاتھوں کے حوالے کر کے گھر چلا گیا تھا. مجھے امید تھی کہ وہ مجھے مایوس نہیں کریں گے، اور واقعی وہ میری توقع پر پورے اترے تھے. صبح جب میں تھانے پہنچا تو دن کے 11 بج رہے تھے. میرے حکم پر شوقے کو حوالہ سے نکال کر فوراً پوچھ گچھ کے لیے کمرے میں لایا گیا. اسے دیکھ کر مجھے حیرت کا ایک جھٹکا لگا. چودھری فرزند کے بلبوتے پر پھنکارنے والا زہریلا سانپ ایک حقیر کینچوے کی صورت اختیار کر چکا تھا. مجھ پر نظر پڑی تو میرے سوال کرنے سے پہلے ہی وہ بول اٹھا. تھانے دار صاحب، ہم جڑاں والا حکیم حیات بخش کے پاس گئے تھے. میں نے توصیفی نظروں سے سلطان اور جبرو کی طرف دیکھا. وہ اس وقت میرے پاس ہی کھڑے تھے. ان کی محنت پر زبانیں خود بول رہی تھی. کیوں ملک صاحب، آپ مطمئن ہیں؟ جبرو نے فخری انداز میں میری جانب دیکھا. مال تیار ہے، آپ جو چاہیں پوچھ لیں. یہ آپ کے ہر سوال کا تسلی بخش جواب دے گا. اب تم لوگ بھی باہر چلے جاؤ، میں نے دونوں سے کہا. وہ چلے گئے تو میں نے دروازہ اندر سے بند کر لیا. پھر شوقے گجر کے پاس آ کر سوال کیا. تو تم لوگ لائل پور نہیں گئے تھے؟ نہیں جی. میں نے پوچھا. حکیم حیات بخش کے پاس کیا لینے گئے تھے؟ حکیم صاحب بہت پہنچے ہوئے طبیب ہیں جناب، مردے میں جان ڈال دیتے ہیں. اچھا. میں نے تعجب انگیز نظروں سے اسے دیکھا، پر پھر پوچھا. تم میں سے کون مردہ تھا، چودھری فرزند علی یا تم؟ اس کے چہرے پر تکلیف کے آثار نمودار ہوئے. اپنی پیٹھ کو سہلاتے ہوئے بولا. میں تو اللہ کے فضل و کرم سے فٹ فاٹ ہوں جی. چودھری صاحب 16 سالہ یاسمین سے شادی جو کرنے والے تھے، اس لیے ہم حکیم صاحب کے پاس گئے تھے. میرے ذہن میں ایک جھماکا سا ہوا. مجھے یاد آیا کہ مقتول چودھری کے شلوکے کی جیب سے ایک پرچہ برآمد ہوا تھا جس پر کوئی نسخہ وغیرہ درج تھا. وہ پرچہ اس وقت بھی میری جیب میں ہی تھا. میں نے اسے کھول کر پڑھا. اس میں لکھا تھا: 3 عدد صحت مند کیچوے لیں، انہیں 12 گھنٹوں کے لیے چاٹی کی لسی میں ڈال دیں. کیچوے کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ مسلسل مٹی کھاتے اور خارج کرتے رہتے ہیں. اپنی اس عادت کے مطابق وہ چاٹی کی لسی پیتے اور خارج کرتے رہے. اس عمل کے دوران میں ان کے جسم میں موجود تمام مٹی خارج ہو جائے گی. نتیجے کے طور پر ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے. ان مردہ کیچووں کو بہت احتیاط کے ساتھ نچوڑ کر کسی سایہ دار جگہ پر رکھ دیں. جب وہ اچھی طرح خشک ہو جائیں تو پیس کر ان کا صفوف تیار کر لیں. اس صفوف کی 7 پڑیاں بنا لیں اور روزانہ رات کو سوتے وقت 7 روز تک ایک پڑیا نیم گرم دودھ کے ساتھ استعمال کریں. انشاءاللہ فائدہ ہوگا. چودھری فرزند علی کی جیب سے نکلنے والے پرچے کی حقیقت مجھ پر آشکار ہو چکی تھی. اب یہ بات پایا ثبوت کو پہنچ چکی تھی کہ چودھری کی عیاشیوں کو ممیز دینے میں حکیم حیات بخش کا بھی ہاتھ تھا. میں نے شوقے گجر سے پوچھا. تمہارا چودھری جس لڑکی سے چوتھی شادی کرنے والا تھا، اس کی عمر چودھری کی سب سے چھوٹی بیٹی خالدہ پروین سے بھی 1 سال کم تھی. اسے ذرا بھی لاج نہیں آئی تھی بڈھے وارے یہ شادی کرنے کی؟ چودھری صاحب مرضی کے مالک تھے جناب. وہ پہلو بدل کر بولا. حالانکہ بوٹے نے بہت منع کیا تھا. میں نے محسوس کیا کہ سیدھا بیٹھنے میں اسے دقت محسوس ہو رہی تھی. وہ بار بار پہلو بدل رہا تھا. میں نے اگلا سوال کیا. تم نے بتایا تھا کہ تم چودھری فرزند علی کو چھوڑ کر کہیں چلے گئے تھے؟ میں اپنی بہن کے پاس مانا والا چلا گیا تھا جی، اس نے جواب دیا. میں چودھری صاحب سے اجازت لے کر گیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ وہ اکیلے ہی واپس چلے جائیں گے. ہم مانا والا بندہ بھیج کر تمہاری بہن سے سب کچھ معلوم کر لیں گے. میں نے اسے گھورتے ہوئے کہا. اگر تمہاری بات جھوٹی نکلی تو کھال کھچوانے کے لیے تیار ہے نا؟ انہوں نے مجھے بہت مارا ہے جناب. وہ سہمی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھنے لگا. آپ بار بار مار کا ذکر نہ کریں. اگر سچ بولو گے تو فائدے میں رہو گے. وہ رونے لگا. میں سچ بول رہا ہوں جی. میرے باپ باپ کی توبہ جو زندگی میں کبھی جھوٹ بولوں. میں نے پوچھا. سنا ہے چودھری جس لڑکی سے شادی کرنے والا تھا اسے بوٹا بھی پسند کرتا تھا؟ جی ہاں جناب. بوٹے نے چودھری صاحب کو بہت سمجھایا تھا کہ وہ یاسمین کا خیال اپنے دل سے نکال دیں، مگر وہ مانتے ہی نہیں. انہوں نے جواباً یہ دلیل دی تھی: بوٹے، میں چاہوں تو اس گاؤں کی کسی بھی لڑکی کے ساتھ زبردستی سب کچھ کر سکتا ہوں. تم میری قوت سے بخوبی واقف ہو، مگر میں یاسمین کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کروں گا. میرا اس پر دل آ گیا ہے. میں اسے باقاعدہ شادی کروں گا. بوٹے نے خوشامدانہ لہجے میں کہا. چودھری صاحب، میں آپ کا نمک خوار ہوں، آپ کے در کا کتا ہوں. میں نے ہمیشہ آپ کے حکم پر سر دھڑ کی بازی لگائی ہے. میں آپ کا پوری عمر غلام بن کر رہوں گا. آپ یاسمین کو بھول جائیں. چودھری نے سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا. کیسے بھول جاؤں؟ یہ نہیں بھولتا. اس نے انگشت شہادت سے مقام دل کو ٹھوکا. اس نے انگشت شہادت سے مقام دل کو ٹھوکا. وہ یہاں بس گئی ہے. اب اسے کوئی نہیں نکال سکتا. اس روز سے بوٹا بہت اداس رہنے لگا. وہ مجھ سے اپنے دل کی ہر بات کہہ دیتا تھا. میں اس کے دل پر گزرنے والی قیامت سے بے خبر نہیں تھا، مگر میں بھی اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتا تھا. چودھری صاحب سے ٹکر لینا بوٹے کے بس میں نہیں تھا، اور نہ ہی میرے بس میں. یاسمین کا برا باپ ایک غریب مزارہ تھا. چودھری کے دباؤ میں آ کر فتح محمد نے بوٹے کے اپنے گھر میں داخلے پر پابندی لگا دی. بوٹا بالکل ہی مایوس ہو گیا. اب اس نے حویلی آنا بھی بہت کم کر دیا تھا. زیادہ تر وہ ڈیرے پر ہی رہتا تھا. ڈیرے پر کیا مطلب ہے تمہارا؟ ڈیرے کے ذکر پر میں چونک اٹھا تھا. کیا ڈیرے سے تمہاری مراد بوٹے کا گھر ہے؟ نہیں جناب، ڈیرا تو باغ میں ہے. کھیتوں کے اس پار جو آموں کا باغ ہے نا، وہیں ہے ہمارا ڈیرا. یہ میرے لیے ایک انکشاف تھا. جانی کیوں طارق نے بھی اس کا ذکر نہیں کیا تھا. میں نے بوٹے کے گھر پر پہرا لگوا دیا تھا. یہ بھی تو ممکن تھا کہ بوٹا ڈیرے پر ہی ہو اور ٹوبا ٹیکسنگ والی کہانی اس نے محض دوسروں کو دھوکہ دینے کے لیے بنائی ہو.
اس بات کے امکانات تھے کہ یا تو بوٹے نے چودھری کا قتل کیا تھا یا کسی نہ کسی طرح اس کا اس قتل سے کوئی تعلق ضرور تھا۔ چودھری اس کی محبوبہ کو اپنی بیوی بنانے جا رہا تھا اور اچانک قتل ہو گیا تھا۔